نحمده ونصلي على رسوله کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا مکمل خلاصہ ملاحظہ ہے، غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ صورت اس لیے نازل ہوئی، مختصراً یہ بتاتی ہوں کہ نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس میں 3 لوگ تھے جو سردار مانے جاتے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور گفتگو میں یہی ان کا پہلو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ تو اس صورت کی پہلی آیت خالص توحید کا دعویٰ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات حی قیوم ہے، اور وہ اس دعوے کو جو انہوں نے دعویٰ کیا اس کو صاف طور پر باطل کرتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، اور اس پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آگے فرمایا اگلی آیت میں، قرآن گزشتہ کتابوں کے لیے مصدق ہے، یعنی پچھلی تمام کتابوں کی توریت، زبور، انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آگے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، زمین اور آسمان میں انسان جتنا بھی چھپ جائے لیکن اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا، اس کے تمام اعمال، تمام چیزیں اللہ کے سامنے ظاہر ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، رحم مادر میں نقشہ بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پھر ان آیات میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ وہی ذات ہے جو نازل کیا جس نے کتاب کو، اور پھر اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس میں آیت محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتب نازل فرمائی ان میں 2 قسم کی آیت ہیں، اور اس کی ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ ایک آیت محکم ہے، ایک آیت متشابہات ہے۔ محکم آیت جس کی مراد واضح ہو، متعین ہو، متشابہات جس کی مراد واضح اور متعین نہ ہو۔ اور آگے یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ اولو العلم ہیں، جو لوگ راسخین فی العلم ہیں، عقل والے ہیں، وہ متشابہات میں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ کی ہر آیت پر جیسی اللہ نے اتاری اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا، کفار کی ایک جماعت اہل کتاب میں سے، اور اللہ نے اہل کتاب میں سے بھی 2 جماعتیں، ایک اہل کتاب کی 2 جماعتیں جیسے ایک عیسائی اور ایک یہودی، اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اہل کتاب کی ایک گروہ کے بارے میں فرمایا، اور اس صورت میں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ کفار کو ان کی اولادیں، ان کا مال، کچھ بھی جو ہے وہ آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور وہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ تم لوگ ہی غالب رہو گے، مسلمان ہی ہمیشہ غالب رہیں گے، اور ستغلبون، اور جو کافر لوگ ہیں وہ مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف جو ہے جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ نے بدر کے ایک واقعے کی جھلک اس آیت میں بیان فرمائی، آیت نمبر 13 میں، کہ جب 2 جماعتیں آپس میں ملی اور اللہ کے راستے میں ایک جو ہے لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، تو تم جو کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں کو 2 چند دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، یعنی وہ ان کو ڈبل نظر آ رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا مسلمانوں پر کہ اللہ نے فرشتوں کی کمک کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ آگے اللہ نے اس فرمایا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی طرف مرعوب کرنے والی چیزیں، یہ سب فتنہ ہے، اور یہ سب متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور جنت
جنت بہت عمدہ چیز، بہترین چیز ہے متقین کے لیے، اور جنت میں بہتی ہیں نہریں اور اس میں جوڑے ہیں، پاکیزہ ہے، رضامندی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ان آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے اور جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے بتایا کہ اللہ ان کو عذاب سے بچانے والے ہیں۔ صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، جو اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، ان سب کی خاصیت کے بارے میں بتایا۔ آگے فرمایا کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، خالص دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام معتبر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر اللہ نے ان آیت میں فرمایا کفار کے بارے میں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر حق جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ظلم عظیم بتایا کہ نبیوں کو انہوں نے بغیر حق بلا وجہ جو ہے قتل کیا۔ حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 نبی اور 170 یا 112 صالحین کو شہید کیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے حصہ دیا اور پھر وہ بلائے گئے اللہ کے حکم کی طرف، وہ بلاتے اللہ کے حکم کی طرف یا وہ انصاف کا حکم کرتے، پھر وہ پھر گئے تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی، چند دن چھوئے گی۔ دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ دنیا کی زندگی ان کے اوپر طاری ہو چکی اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے اور وہ جھوٹ باندھنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن وہ جمع ہوں گے سب تو ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہی تمام بھلائی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات کا بدلنا، اور زندہ کرنا مردے کو، زندہ سے زندہ کو مردے سے زندہ کرنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رازق اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ آگے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، اے مومنوں کافروں کو دوست نہ بناؤ دوسرے مومنین کو چھوڑ کر، یعنی کافروں سے اس طرح کی دوستی نہ لگاؤ کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں تفصیلی طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مفصل ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا حضرت آل عمران، جو سورہ آل عمران ہے وہ حضرت عمران علیہ السلام کے نام پر ہی رکھی گئی کہ جب حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ جو بھی میرے وطن میں ہے تو میں اللہ کے لیے اس کو رکھوں گی۔ پھر جب انہوں نے وضع حمل ہوا تو انہوں نے لڑکی کو جنم دیا، وضعتها انثى، لڑکی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو لڑکی ہے اور لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں، اور میں نے اس کا نام انی سمیتها مریم رکھا ہے اس کا نام، اور بس تو اس کی حفاظت کر شیطان مردود سے، اور اس کو شیطان کی پناہ میں رکھ، شیطان سے بچا، شیطان مردود سے بچا۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا بہت اچھے طریقے سے، اللہ نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا۔ اور پھر اس کا جو مفصل ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی اور وہ
قرآن دازی ہوئی اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی مریم علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مریم علیہ السلام کی فضیلتوں کو ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا کہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مس سے شیطان سے حفاظت ہوئی ان کی والدہ کی دعا کی بدولت، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کہ اللہ کا جو ہے رزق ان کے پاس آتا تھا، بے موسم پھل ان کے پاس آتے تھے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، جب حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اسی طرح اولاد عطا فرما. تو ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو عطا فرمائی. قبولیت دعا ہوئی، دعا قبول ہوئی. فرشتوں نے جو ہے بشارت دی کہ آپ کے لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ کسی سلسلہ اسباب کی پابند نہیں ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم کن فیکن ہے. اللہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے تمام حکم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں. جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا. پھر آگے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے جو قرآن دازی کی گئی اس کے بارے میں فرمایا. پھر آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ، اور کلیمت اللہ جو کہا جاتا ہے اللہ کا حکم. اس آیت میں اللہ نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے حکم سے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ کہنا یا مسیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی مسیح کہا گیا، اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور قرآن اور حدیث میں کئی جگہ کلیمت اللہ فرمایا. تو اللہ کے تو بہت سارے کلمات ہیں جیسے کہ دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمائے، لیکن حضرت مسیح کو کلیمت اللہ کہنا اللہ کا حکم کہنا اس حیثیت سے ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے توسط کے بغیر ہوئی، عام سلسلہ اسباب کے خلاف ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات و معجزات کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے گود میں اور جھولے میں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کم سنی میں کلام کی پیشن گوئی عطا فرمائی کہ وہ جھولے میں بات کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش ہوئی، یہ بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے، اور مکمل معجزات جو ذکر فرمائے وہ اگلی صورت میں آئیں گے. اور یہاں پر فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندے کی جیسی حیت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ. آگے فرمایا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وأبرئ الأکمہ، کوڑی زدہ بر زدہ کو شفا دینا، والابرص وأحیی الموتى بإذن اللہ، اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے. وأنبئکم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر فرمایا. پھر اللہ نے آگے ملحدین کا جو رد ہے اس کو ذکر فرمایا. اس کے بعد دعوت توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس کو ذکر فرمایا. پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصاری یعنی حواریون، حواری کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست کہہ لیں یا ان کو ماننے والوں کو حواری کہا جاتا تھا. حواری کون لوگ تھے، یہ لقب ان کو کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو اس میں بہت سارے قول ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوئے تھے وہ دھوبی لوگ تھے، کپڑے صاف کرنے کی وجہ سے ان کو حواری کہتے تھے.
اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو، اور میں تمہیں دل دھونے سکھاؤں، اور حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا لقب پڑا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ نے نزول مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا بتایا۔ پہلے انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا اس کو ذکر فرمایا۔ پھر جو قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹیں گے اس کو ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان آیت مبارکہ میں یہود و عیسائی کی اس بات کا بھی جو ہے انکار ہو گیا کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا، قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو ایسا نہیں، اللہ نے ان کو زندہ صحیح سلامت آسمان پر اٹھایا، اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور پھر اس طرح یہاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے۔ پھر ان کا بھی جیسے سب کو موت آتی ہے، وفات ہوتی ہے، پھر ان کا بھی اسی طرح وصال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی طرح، جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے مٹی سے ہی پیدا کیا۔ اس آیت میں نصارہ نجران کو دعوت مباہلہ دی گئی۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں کہ مباہلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نصارہ نجران اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہ ہو تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو، جس کی مکمل اور مؤثر صورت یہ ہے کہ دونوں فریق اپنی جان سے اولاد سے حاضر ہو جائیں، یعنی سب حاضر ہو جائیں، اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو کوئی ہم میں جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ یہ مباہلہ کی صورت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک ہے، یعنی بنیادی عقیدے میں اشتراک کی دعوت، کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو بھی مسائل ہیں، اختلافی مسائل، فروعی مسائل، وہ سب الگ ہے، لیکن ایک ایسے کلمے کی طرف دعوت دینا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس میں ہم سب برابر ہیں، کہ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، سواء بیننا و بینکم، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں فرمایا اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ اہل کتاب کے دعوی یہودیت اور نصرانیت ابراہیم کی تردید کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو دین حنیف تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کیا نام تھا؟ دین حنیف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی یکسو، ایک ہی دین، ایک ہی، جو کوئی ایک راہ حق پکڑے اور سب باطل راہیں چھوڑ دے۔ پھر آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت امت محمدیہ کو ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت امت محمدیہ کو ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی مغویانہ کوششوں کا وبال انہی
اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ، حضرت آل عمران، اس طرح کا ان کے مفصل قصے بیان فرمائے. اور انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کا جو عہد لیا گیا، میثاق، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اس کو ذکر فرمایا. یعنی کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا، بندگی صرف اللہ ہی کی ہے. یعنی تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اللہ کی ہی عبادت کا کہا جائے. البتہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں، ان کا کہنا مانیں، ان کی مدد کریں، لیکن عبادت اللہ ہی کی ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے. اب ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کی جائے، اور کہیں بھی توریت میں، کہیں بھی انجیل میں، بائبل میں ان کی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ اپنی طرف سے ہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. فلاح و نجات صرف دین اسلام میں منحصر ہے. یعنی اسلام ہی ایسا دین ہے کہ اسی کی بدولت فلاح، اسی کی بدولت کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اللہ نے پھر آگے ظالموں کو جو بتایا ظالموں کے بارے میں کہ ظالموں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں دیتا، بس دنیا کے یہ ان کے لیے فائدے ہیں، اور آخرت میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی فدیہ، کسی قسم کا بھی ان کے طرف سے کوئی بھی فدیہ، کوئی بھی چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. اگرچہ وہ ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے سونا بھی دے دیا جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. آگے اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محبوب سے محبوب چیز خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر لو. آگے فرمایا کہ مختلف شرائع کے احکام میں فرق، یعنی شریعتوں کے حکم میں پہلی جو شریعتیں تھی ان میں کچھ احکام الگ تھے. امت محمدیہ کی شریعت کے لیے الگ احکام ذکر فرمائے. پھر اللہ نے ان اول بیت وضع للناس، کہ اللہ نے اولین عبادت کا مکہ میں موجود خانہ کعبہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کا ذکر فرمایا. اللہ نے بیت اللہ کی برکتیں ذکر فرمائی، حج بیت اللہ کی فرضیت کا ذکر فرمایا. پھر آگے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا. مومنین کو تنبیہ کی گئی، نعمت الہی کی یاد دہانی کرائی گئی. اور ایسی جماعت کا وجود جو دعوت اور ارشاد کا کام کرتی رہے. تقوی والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا، جو خیر کی طرف بلائے، جو برائیوں سے روکے، ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا. اور اللہ نے فرقہ بندی کی ممانعت فرمائی، اور فرمایا کہ روشن اور سیاہ چہروں کے بارے میں بتایا کہ کچھ چہرے اس دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن روشن چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن چمکتے ہوں گے جو نیکوکار لوگ ہوں گے. آگے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے بھی بہت بہتر ہوتا. یہاں پر جو منکر لفظ ذکر کیا گیا اس میں تمام برے کام، کفر، شرک، بدعت، تمام ایسے کام، فسق، فجور وغیرہ داخل ہیں. مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب کی مغلوبیت کا ذکر.
کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب ہیں وہ بھی جو ہے مغلوب ہو جائیں گے۔ یہود کی ذلت اور مسکنت کا ذکر فرمایا، اور آگے بھی فرما دیا کہ اہل کتاب میں بعض جو ہے وہ اچھے بھی لوگ ہیں، بعض لوگ جو ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کا ذکر۔ ان آیت مبارکہ میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب آپ نکلے اپنے گھر اہل و عیال کو لے کر اور آپ مسلمانوں مومنین کو ان کے جگہ پر بٹھا رہے تھے لڑائی کے لیے، مقابلے کے لیے ٹھکانے پر بٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے اللہ نے بیان فرمایا غزوہ احد کے بارے میں، اللہ نے بیان فرمایا، یعنی غزوہ احد میں مشرکین کی صفاقی، غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو رنج ہوا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی، وہ بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا کہ سود کھانے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے لوگو سود نہ کھاؤ، سود کی تمام صورتیں حرام ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد رسول کی اطاعت جو ہے وہ خدا کی اطاعت میں ہی ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ایسے ہی ہے گویا رسول کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ نے یہاں پر اس آیت میں جو لوگ خوشی میں، تنگی میں غصے کو پی جاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، احسان کرنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں نہریں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ متقین کی صفات بیان فرمائی، جنت کا طول و عرض جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اللہ نے پچھلی امتوں سے عبرت پکڑنے کے بارے میں بیان فرمایا، مسلمانوں کی پھر حوصلہ افزائی فرمائی، غزوہ احد میں اہل ایمان کو تسلی دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم جنت میں ایسے ہی پہنچ جاؤ گے بغیر آزمائش اور امتحان کی داخل ہو جاؤ گے؟ شہادت کی تمنا کرنے والوں سے پھر خطاب کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی جو خبر دل پر جو ہے وہ ایک دم سے لوگوں کی صحابہ کرام جو ہے دل چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر دل چھوٹا کرنے والوں کو پھر تنبیہ کی گئی کہ اگر أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر رسول فوت ہو جائے یا شہید کر دی جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ان کو اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ آگے انبیاء سابقین کے جو اتباع کرنے والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہی جو ہے غالب ہوں گے اور کفار مغلوب ہوں گے۔ پھر اللہ نے آگے ثابت قدمی کی دعا فرمائی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، ثابت قدمی کی دعا ذکر فرمائی۔ کفار کا کہا ماننے سے بچو، یعنی کفار تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہی بہتر مددگار ہے۔ کفار جو ہے تمہارا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کفار کی دوستی سے بچو۔ کفار کے قلوب میں جو رعب اور ہیبت ڈالنے کا وعدہ کیا گیا اس آیت میں، اس کو ذکر فرمایا، فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری کا جو سبب بنا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانا، جو حکم تیر اندازوں کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کے خلاف کیا، وہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر معافی تقصیر کا اعلان بھی کر دیا کہ اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان سے معاف بھی کر دی یہ بات۔
اور پھر آگے بتایا کہ نافرمانی رسول کا کیا نتیجہ ہوا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، غزوہ احد کے بارے میں ہی بتایا گیا کہ دوران جنگ غنودگی کس طرح طاری ہوئی، اور پھر طعن و تشنیع کا جواب دیا گیا کہ جو حسرت اور افسوس سے کچھ حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے موت اور اس کی اجل کا وقت لکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں ٹل سکتا۔ تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہو تو پھر بھی جب تم نکلو فرض کرو تو تمہیں موت آنی ہے، تو وہاں پر بھی آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حسرت کے بارے میں فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ حسرت کرتے ہیں۔ ان آیت میں فرمایا فبما رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اللہ کی رحمت ہی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مل گئے، اور اگر وہ سخت دل ہوتے غلیظ القلبی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جو ہے وہ جمع نہ ہوتے بلکہ منتشر ہو جاتے، جدا ہو جاتے۔ صحابہ کرام سے مشاورت کا حکم دیا گیا، وشاورہم فی الامر، یعنی اولو العزم، اولو العقل، اولو الالباب سے مشاورہ کیا جائے۔ توکل علی اللہ کی ہدایت دی گئی آگے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو، جب کوئی کام کر لو تو بس پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور پھر آگے بتایا وما کان لنبی ان یغل، کہ نبی خائن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس کے 4 عظیم مقاصد بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، 4 عظیم مقاصد بیان کیے گئے۔ آگے مسلمانوں کو تسلی دی گئی، شکست کی حکمت بتائی گئی، منافقین پر جو ہے اتمام حجت یہ بتایا گیا، منافقین کی جو حیلہ سازی تھی یہ اللہ نے بیان فرمائی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہداء کی حیات جاویدانی ذکر کی گئی۔ اور پھر آگے یہاں پہ بدر صغریٰ کے بارے میں بتایا گیا ان آیات مبارکہ میں۔ پھر اللہ نے اپنا فضل بتایا کہ مسلمانوں کو کوئی غم تکلیف نہ پہنچا بدر صغریٰ میں، اور کفار کے جو شیطانی فعل، کفار کی طرف تیزی سے بڑھنے والوں کا رد عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کرے، کفار کی خوشحالی اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں۔ اور شکست کی جو حکمت ہے وہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کو جو غزوہ احد میں شکست پہنچی تو اس کی بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ مسلمان اور منافقین آپس میں ملے جلے ہوں، بلکہ اللہ ان کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان کی، جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ یہود کی دریدہ دہنی کہہ لیں کہ نعوذ باللہ، وہ بخل میں اتنے بخیل تھے، اتنے زیادہ کہ وہ اس طرح سے جب ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ مالدار نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کوئی بھی نفس ایسا نہیں کہ جس سے موت نہ آئے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے اللہ نے علماء اہل کتاب کی عہد شکنی کے بارے میں بتایا کہ جب اہل کتاب سے عہد لیا گیا کہ تم لوگوں کو بیان کرو گے اور کچھ چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کے آیتیں بیان کرو گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے، کو ختم کر دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیر دیا، یعنی عہد شکنی کی۔ پھر اللہ نے آگے جو ہے عقل مندوں کی صفات کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے
یہاں پر اپنی بادشاہت اور آسمان اور زمین کی خلقت، دن اور رات کے آنے جانے اور اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں مومنین عقل مند کی صفات کے بارے میں کہ وہ قیام وقعود والا جنوبہم کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کی دعائیں آگے ذکر فرمائی اللہ نے یہاں سے، ربنا اننا سمعنا، یہاں سے اللہ نے دعائیں ذکر فرمائی. ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہ دعا ذکر فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میں کسی کا عمل کرنے والے کا عمل، کسی کا بھی اعمال صالحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، خواہ مرد ہو عورت ہو. اور آگے فرما دیا کہ کفار کی لا یغرنک تقلب الذین، کفار کی ظاہری خوشحالی سے دھوکہ نہ کھائیں مومنین. اور پھر اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو بھی نازل ہوا پچھلی کتابیں اور جو ان پر نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے جو مومنین تھے اہل کتاب میں سے ان کا اجر بتایا کہ ان کو دگنا اجر ملے گا. پھر مسلمانوں کو جامع نصیحت کی گئی، مسلمانوں کو جامع نصیحت کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، اور ورابطوا، اور اسلام پر ہی جمے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی ثابت قدمی دکھاؤ، دشمن کے مقابلے میں مضبوطی دکھاؤ، دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو تو آہنی دیوار بن کر وہاں پہ ڈٹے رہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں ایک جامع نصیحت فرمائی. Subscribe Sukhuni Kalp.